کراچی کے ایک حساس ادارے کے ملازم نے دوسری شادی کی تو اس کی بیوی نے ہنی مون کے لیے کینیڈا جانے کی ضد کی۔ سرکاری ملازم اس قانون سے اچھی طرح واقف تھا کہ اگر دوران سروس ملازم کی وفات ہو جائے تو بہت سارے پیسے ملتے ہیں۔ چالاک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر کینیڈا جانا ہے تو مجھ پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دو اور میری تصویر اور شناختی کارڈ بھی میری جیب میں ہی ڈال دو۔ بیوی اپنے شوہر کی چالاکی نہ سمجھ سکی اور پٹرول کی بوتل اور ماچس لے کر اس کے سامنے حاضر ہوئی تو شوہر نے السلام علیکم، میرا نام عبدالغفور ہے اور میں ایک اسکول ٹیچر ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان جس کی 2 ماہ پہلے شادی تھی اچانک غائب ہو گیا۔ پولیس نے اسے بہت تلاش کیا، اخبارات میں بہت سارے اشتہار دیے مگر وہ نوجوان بازیاب نہ ہو سکا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نوجوان کو زمین کھا گئی یا آسمان۔ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے پورا علاقہ خوف میں مبتلا ہو گیا۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر آنے میں خوف محسوس کرتے تھے۔ پولیس سے پہلے میں نے خود ذاتی طور پر اسے تلاش کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کی۔ میں اجمل کا استاد رہ چکا تھا، وہ مجھ سے تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ میں اس سے اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، کن کن لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، یہ سب کچھ میں جانتا تھا۔ میں اس کے ایک دوست کے پاس گیا اور اجمل کے بارے میں اس سے دریافت کیا۔ سب سے پہلے میں اس کے دوست عارف کے پاس گیا۔ عارف نے مجھے بتایا کہ اجمل اپنی جاب کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شادی سے پہلے اس کی جاب ہو جائے، گو کہ لڑکی والوں کی طرف سے اس پر کسی قسم کی جاب کا پریشر نہیں تھا، لیکن اجمل اپنے ہونے والے سسر کو اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ میں اس کے ہونے والے سسر سے یہ بات اشاروں میں کر چکا تھا کہ بیٹا، شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کے بھائی تو اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں اور آپ ہی ہیں جو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بے روزگار ہیں۔ اجمل اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھا۔ عارف نے یہ بھی بتایا کہ اجمل کے بقول میں نے شہر میں کئی کمپنیوں میں اپلائی کر رکھا ہے اور امید ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر مجھے مختلف کمپنیوں کی طرف سے انٹرویو کال آئے گی۔ خدا کرے میری سلیکشن ہو جائے، اس بارے میں میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اور آنے والے وقت میں اس نے شہر جا کر مختلف کمپنیز میں انٹرویو بھی دیے تھے۔ اجمل کا باپ اس کی گمشدگی سے پہلے ہی گزر چکا تھا اور ماں تھی کہ اس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی، بس ہر وقت اپنے بیٹے کا نام لے کر پکارتی رہتی۔ میں اسے مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے گیا مگر کسی کے علاج سے کوئی فرق نہ آیا۔ یہ مرض اسے بیٹے کی جدائی کا تھا اور اس مرض کی دوا خود اجمل ہی تھا۔ اجمل کو غائب ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اب بھی اگر اجمل واپس آ جائے تو اس کی ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی، مگر یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی کہ اجمل کب آئے گا اور وہ آئے گا بھی یا نہیں۔ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ ہر کوئی اپنی طرف سے اجمل کو بازیاب کرانے کی کوششوں میں مصروف تھا کہ مجھے ایک لڑکی کی کال آئی جس کا نام تانیہ تھا۔ وہ اجمل کی ہونے والی بیوی تھی۔ تانیہ نے مجھ سے کہا کہ ماسٹر جی، میں نے بڑی مشکل سے آپ کا نمبر کسی سے لیا ہے، میں اجمل کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بیٹی، یوں میں کسی لڑکی سے نہیں مل سکتا، اگر ہو سکے تو جو کچھ باتیں ہیں وہ یہیں فون پر مجھ سے ڈسکس کر لو۔ وہ کہنے لگی ماسٹر صاحب، آپ سے ملے بغیر میں فون پر یوں یہ باتیں ڈسکس نہیں کر سکتی، آپ کا ملنا مجھ سے بہت ضروری ہے۔ میں نے تانیہ سے پوچھا کہ میں تمہیں کہاں مل سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی ماسٹر صاحب، کل میں بازار میں اپنی ایک سہیلی کے ساتھ شاپنگ کے سلسلے میں آؤں گی، آپ بھی وہیں آ جائیے گا، میں آپ کو اپنی لوکیشن بھیج دوں گی۔ دوسرے دن صبح ہی میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ تانیہ بھی اپنی سہیلی کے ساتھ بازار کی طرف روانہ ہوئی۔ مقررہ وقت پر میں وہاں پہنچ گیا اور میں نے تانیہ سے فون کر کے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے۔ تانیہ نے بازار کے اندر ہی ایک کینٹین کا مجھے بتایا۔ میں بتائے گئے ایڈریس پر پہنچا تو میں نے دیکھا تانیہ اپنی دوست کے ساتھ ہوٹل میں موجود تھی۔ اس کے چہرے کی اداسی سے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اجمل کی گمشدگی کی وجہ سے اسے بہت دکھ ہوا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی ماسٹر صاحب، میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ جب سے اجمل گم ہوا ہے اس وقت سے آپ چین سے نہیں بیٹھے۔ آپ اپنے طالب علموں سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اجمل آپ کا ایک خاص طالب علم تھا، وہ بھی آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز تھا، جبکہ اجمل بھی آپ کی بہت عزت کرتا تھا۔ ماسٹر صاحب،
میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کالج لائف سے ہی ایک لڑکا مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا، اس کا نام شکیل تھا۔ شکیل نے اپنے والدین کو میرے گھر میرے رشتے کے لیے بھیجا۔ اس کے والدین ہمارے گھر آئے۔ میرے باپ نے اس سے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ پھر جب ابا جان کو شکیل کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اس رشتے کے بارے میں سختی سے منع کر دیا۔ شکیل کے والدین نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ تانیہ کے والدین نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر شکیل غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ کئی دنوں تک کالج نہ آ سکا کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر اس کی جان بچ گئی، لیکن اس نے دوبارہ خودکشی نہیں کی اور کالج جوائن کیا۔ ایک دفعہ مجھ سے ملا تو کہنے لگا کہ تمہارے والدین نے مجھے ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا، مجھ سے بہتر لڑکا تمہیں زندگی میں کبھی نہیں مل سکتا۔ خیر، اب تمہارے والدین نے مجھے ٹھکرا ہی دیا ہے تو میرا بھی فیصلہ سن لو۔ میرے علاوہ کسی نے بھی تجھ سے شادی کرنے کی کوشش بھی کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دھمکی مت سمجھنا، میں جو بات کہتا ہوں اس پر عمل کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ کچھ ماہ بعد اجمل سے میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میرے باپ کو اجمل کی جس عادت نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ اجمل کی شرافت تھی۔ وہ غلط دوستوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا تھا، ہمیشہ اپنے والدین کا احترام کرتا اور ان کی خدمت میں لگا رہتا۔ ہماری سادگی کے ساتھ منگنی طے ہوئی اور منگنی کے ایک ہفتے بعد اجمل غائب ہو گیا۔ ہو نہ ہو اسی لڑکے کا ہی کام ہے، میں اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ چکی ہوں۔ خدارا آپ رازداری سے اس سے بات کریں، اس سے اجمل کے بارے میں پوچھیں۔ اگر وہ نہ مانے اور اس بات کا انکار کرے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ میں تانیہ کے کہنے پر شکیل کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ شکیل یہ ملک چھوڑ چکا ہے۔ اس کی شادی ہو چکی تھی اور شادی کے بعد وہ اپنی بیگم کو لے کر دبئی شفٹ ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے پتے پر فون کیا تو شکیل نے کہا کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا، لیکن میں ان سب چیزوں سے لا تعلق ہو چکا ہوں، مجھے تو تانیہ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ ایک وقت تھا جب میں تانیہ کے پیچھے پاگل تھا، لیکن اس کے بعد میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی آئی جس نے میری زندگی ہی بدل ڈالی۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ شکیل اس اغوا میں انوال بالکل نہیں تھا۔ اجمل کو ڈھونڈنے کی کوشش جاری تھی کہ ہمیں ایک ایسی خبر ملی جس کو سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہر کسی کے لبوں پر بس یہی دعا تھی کہ کاش وہ اجمل نہ ہو۔ خبر ملی کہ فیصل آباد کے کسی علاقے میں ایک جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ ایک حساس ادارے کے ملازم نے خود کو جلا دیا تھا۔ لاش سے شناختی کارڈ بھی ملا اور کچھ کاغذات بھی جلی ہوئی حالت میں ملے تھے۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ کسی نامعلوم شخص کے خلاف درج کر دیا کیونکہ موقع پر قاتل کا سراغ نہ مل سکا۔ ادارے کے اس ملازم کی باقیات کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ اس اندھے قتل کا سراغ لگانے کے لیے پولیس نے اپنی کوششیں بہت تیز کر دیں۔ مقتول کے موبائل سے CDR وغیرہ نکلوایا گیا۔ مقتول کے نام پر چلنے والی دونوں نمبر بند تھے، تاہم ایک بات نے پولیس کو حیرت میں ڈال دیا کیونکہ وقوع کے صرف 2 دن بعد ہی گوجرانوالہ سے مقتول کے ID کارڈ سے ایک سم ایکٹیو کروائی گئی۔ پولیس کو بڑی مشکل کے بعد یہ اشارہ ملا۔ گوجرانوالہ میں جس جگہ نمبر ایکٹیو تھا وہاں چھاپا مارا گیا، تاہم اس گھر کے مرکزی دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ پولیس کسی بھی طریقے سے اس گھر کے اندر جا پہنچی۔ اہلکاروں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مردہ ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ تو پھر وہ جلی ہوئی لاش کس کی تھی؟ اصل میں چکر کچھ یوں تھا کہ ملازم صاحب نے پہلی بیوی کو طلاق دے رکھی تھی اور دوسری شادی کی ہوئی تھی۔ وہ اپنی نئی زندگی انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ کینیڈا میں ہنی مون منانے کا پروگرام بن چکا تھا مگر بجٹ بہت کم تھا۔ کافی ٹائم سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ میں ملازم ہوں، جمع پونجی کوئی خاص نہیں، ادارے سے ایک اچھی خاصی رقم ملے گی، مگر وہ بھی اس وقت جب میں ریٹائر ہوں گا۔ اسی دوران معلوم ہوا کہ اگر دوران سروس وفات کی صورت میں اس کی بیوی کو اچھی خاصی رقم ملے گی، لہٰذا اس نے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا، ایسا خطرناک منصوبہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حساس ادارے کے ملازم نے بس اسٹینڈ سے ایک نوجوان کو اغوا کیا۔ یہ بدقسمتی سے وہ نوجوان اجمل ہی تھا۔ اس کو دھوکے سے قتل کیا، پھر اس کی لاش کو بھی جلا ڈالا، جلی ہوئی یونیفارم بھی پھینک دی اور اپنے سروس کارڈ کو بھی تھوڑا سا جلایا اور اسے پھینک دیا۔ اس کارڈ کو اس طرح جلایا گیا کہ اس کی شناخت برقرار رہے۔ مقتول ملازم نے سرکاری اعزاز کے ساتھ
اپنے آپ کو سپرد خاک کروایا اور گجرانوالہ میں ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگا۔ ملازم صاحب نے گھر کے مرکزی گیٹ کو تالا لگوا دیا تھا اور خود اندر اپنی بیگم کے ساتھ آرام فرما رہے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ اس کی نئی بیگم کاغذاتی کارروائی کے بعد اچھی خاصی رقم لے آئے اور یہاں سے کسی اور جگہ شفٹ ہو جائیں، لیکن موبائل کے چسکے نے اس کا سارا کام ہی خراب کر دیا اور اس کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ شاید ملازم صاحب کو بھی انٹرنیٹ کے چسکے تھے، وہ بھی انٹرنیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ آج کل وہ کراچی کی ایک جیل میں اپنی باقی کی زندگی کے ایام گزار رہے ہیں۔ اس نے ایک ایسے نوجوان کی زندگی ختم کی تھی جس کی 2 ماہ بعد شادی تھی۔ ایک ایسا نوجوان جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور اپنی ماں کا واحد سہارا تھا، لیکن اس حساس ادارے کے شخص نے صرف اپنی ذات کو دیکھا اور اپنے فائدے کی خاطر کسی انجان بے گناہ انسان کی جان لے لی۔ بجائے کینیڈا میں سیر کرنے کے اب یہ جیل میں سڑ رہا ہے اور اس کی بیوی نہ جانے کہاں اور کس کے ساتھ سیر کرے گی۔ کسی نے سچی کہا ہے کہ زندگی جتنی سادہ ہوگی اتنی پرامن اور سکون دہ ہوگی، لیکن اچھی باتیں تو ہمارے ملک کے ہر دیوار پر ملیں گی، بات صرف اور صرف عمل کی ہے۔